عذاب مستقبل، حال اور ماضی۔ وہ گیا قاضی فیصل صاحب کا عدالت میں کل آخری دن ہوگا۔ کل ان کے آنر میں بہت بڑا ریفرنس، فل کورٹ ریفرنس دیا جا رہا ہے جس میں منصور علی شاہ صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وہ عمرے پر جا رہے ہیں، اس لیے ان کے ریفرنس میں موجود ہونا ناممکن نظر آتا ہے۔ تو باقی جج صاحبان جن کے بارے میں قاضی فیصل صاحب نے بہت کچھ آخری حد تک جانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ان میں سے کتنے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ فار کرسی سے سارے چلے جائیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے جج صاحبان نہ جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے پاکستان میں کہ قاضی فیصل صاحب کے آنر میں ہونے والے اس فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ کے صرف 3 جج صاحبان ہی موجود ہوں اور چوتھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، دیگر لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو قاضی فیصل صاحب اپنی یادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کو کیا کہا گیا، ان کو کیا دلاسا دیا گیا، ان کو کیا تسلی دی، ان کو کیا لالچ دیا گیا کہ انہوں نے جس طرح سے انصاف کا بیڑا غرق کر دیا، جس طرح سے انہوں نے قانون کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں، اس سے نظر آتا ہے کہ ایک چیف جسٹس کتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ ایسا بندہ جو ہمارے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس کو 3 سال کے لیے مزید پاکستان کا چیف جسٹس رہنے دیا جائے، بنا دیا جائے، یا ان کے لیے دوسری آئینی عدالت بنا دی جائے، تاکہ ان کے باقی جو عرصہ ہے وہ بڑے آسانی سے، سکون سے اور تحریک انصاف کا بیڑا غرق کرنے سے، اس کو کرش کرنے میں وہ گزر جائے۔ لیکن صورتحال کچھ ایسی ہو گئی، مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے۔ تحریک انصاف جتنا بھی زور لگا لیتی، یہ ممکن نہیں تھا کہ قاضی فیصل صاحب کا راستہ روکا جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان پر آپ جتنی بھی تنقید کر لیں، ان کی سیاست پر، ان کے کنڈکٹ پر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان ایک شخص ہیں جن کی وجہ سے قاضی فیصل صاحب کو گھر جانا پڑ گیا۔ وہ جاتے جاتے بھی پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں، پاکستان کے نظام کا، پاکستان کے قانون کا کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ ان کی طرف سے جو اختلافی نوٹ لکھا گیا، عین اس موقع پر لکھا گیا جب منصور علی شاہ صاحب کو بھی کنسیڈر کیا جانا تھا چیف جسٹس کے طور پہ 2 دیگر ججوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ان کی نیت یہ ہو، ان کے لیے میں مزید آسانی پیدا کر دوں کہ منصور علی شاہ کو کسی صورت بھی چیف جسٹس نہ بنایا جائے۔ اور یہی منصور علی شاہ صاحب ہیں جو ہر موقع پر قاضی فیصل صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر نہیں، بلکہ کئی مراحل پر یہ ان سے بھی ان کے حق میں، ان کی حمایت میں، ان کی مدد میں، ان سے تعاون میں آگے نظر آئے۔ اور پھر جاتے ہوئے قاضی فیصل صاحب نے، بلکہ ادھر رہتے ہوئے بھی انہوں نے جس بندے نے ان کے ساتھ سب سے بڑا احسان کیا، سب سے زیادہ ان کا ساتھ دیا، اسی کے جوڑوں میں بیٹھ گئے یا بیٹھنے کی کوشش کی۔ تو ویسے منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے، اس کمیٹی نے تو پہلے بھی چیف جسٹس نہیں بنانا تھا، لیکن قاضی فیصل صاحب نے یہ سارا کچھ طے کر رکھا تھا، سوچ رکھا تھا کہ جاتے ہوئے میں آخری وار کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے جو کچھ اپنے ساتھی ججوں کے حوالے سے کہا، جس طرح سے انہوں نے کردار کشی کی، اس کا بدلہ ان کے ساتھی جج جو سب سے جونیئر ہیں ان کی طرف سے لے لیا گیا۔ حسن اظہر رضوی صاحب، انہوں نے جو کہ قاضی فیصل صاحب کے بارے میں اپنے ایک نوٹ میں لکھ دیا، وہ اختلافی نوٹ نہیں ہے بلکہ وہ اضافی نوٹ ہے۔ کب کا نوٹ ہے؟ قاضی فیصل صاحب نے پرسوں فیصلہ دیا تھا، ان کی طرف سے نوٹ پرانے کیس کا کل آیا، تو انہوں نے اپنے نوٹ میں جو کچھ کہا، قاضی فیصل صاحب کو ان کے اس نوٹ کا، اختلافی نوٹ کا جواب دیا گیا، کھل کر جواب دیا گیا۔ یہ کوئی شائستہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھی ججوں پر اس طرح سے تنقید کریں، ان پر حملے کریں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو دیگر ججوں سے اور سسٹم سے بڑا سمجھتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کے ساتھی جج صاحبان یہ قاضی فیصل صاحب کے کیمپ کے بندے تھے، لیکن ان کی طرف سے بھی قاضی فیصل کو جاتے ہوئے آئینہ دکھا دیا گیا۔ بات کر لیتے ہیں بشرا بیگم کی۔ ان کی ضمانت ہو گئی، اس کے بعد ان کی رہائی ہونی تھی، لیکن ان کی رہائی کل ممکن نہیں ہو سکی۔ آج رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہائی کورٹ کی طرف سے ان کی ضمانت منظور کی گئی تھی، اس کے بعد چھوٹی عدالتوں کی طرف سے ان کی روبکار یا کوئی دیگر جو بھی لوازمات ہے اس پر عمل کیا جانا تھا، لیکن 2 جج صاحبان نے اپنی عدالتوں سے دوڑ لگا دی، تو وہ اویلیبل نہیں تھے، اس لیے وہ ضابطے کی کارروائی پوری نہیں ہو سکی۔ کل بشرا بیگم کی ضمانت نہیں ہو سکی تھی، آج ان کی ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو بعید نہیں کہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے۔ فیصل واوڈا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کی رہائی ایک ڈیل کے تحت ہو رہی ہے، ضمانت بھی ان کی ایک ڈیل کے تحت ہوئی ہے۔
تو وابڈا صاحب کی باتوں پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فیصل وابڈا صاحب کھڑے پیر جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسا جھوٹ بولتے ہیں جو سفید جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ ڈیل ہو چکی ہوتی تو جج صاحبان جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے سائن لینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے، اسی طرح سے یہ جج صاحبان اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ان ڈاکومنٹس پر سائن کرنے کے لیے جو بشرا بیگم کی رہائی کے لیے ضروری تھے۔ یحییٰ آفریدی صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے، رہیں گے۔ بنا تو ان کو دیا گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اصولی فیصلہ کریں گے کیونکہ ان کی باری ابھی نہیں آتی، یہ انکار کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر منصور علی شاہ پر حکومت کا ہاتھ آ جائے گا، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، کیونکہ منیب اختر ان سے بھی حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہیں۔ لیکن یحییٰ آفریدی کی طرف سے کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو کیا ان کے یہ سیاہ دور کا آغاز ہوگا؟ بالکل میں اس کی حمایت میں بات کروں گا کہ ان کے دور کو کسی طور بھی درخشاں دور نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کی ٹرن نہیں بنتی تھی ان لوگوں کی طرف سے جس طرح سے آئین میں ترمیم کی گئی ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی سے ترمیم کی گئی ہے۔ بہرحال یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا گیا ہے۔ آج تک تو یہی صورتحال ہے، ہو سکتا ہے کہ آج رات وہ سوئیں کل جاگیں تو حلف لینے سے انکار کر دیں، لیکن ایسا امکان بہت کم ہے۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے کئی چیلنجز ہوں گے، ان میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پروسیجر کمیٹی جس میں قاضی فیصل صاحب نے آرڈیننس جاری کروا لیا تھا اور اپنی ایک مرضی کا جج اس میں لگا لیا تھا، تو کیا یحییٰ آفریدی منصور علی شاہ کو ساتھ بٹھائیں گے، منیب اختر کو ساتھ بٹھائیں گے، یا پھر منصور علی شاہ صاحب تو مجبوری ہیں کسی اور جج کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے؟ یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج اور ان کا بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ تو اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل عدالت کا ماحول کیسا ہوگا۔ اگر انہوں نے اپنے ساتھی ججوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جیسا کہ منیب اختر کی طرف سے اور منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا منفی رد عمل نہیں آیا، وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ پروسیجر کمیٹی والا اگر معاملہ ان کی طرف سے ٹیکل کرنے میں تھوڑی سی بھی غیر دانش مندی کی گئی تو پھر عدالت جس طرح سے قاضی فیصل کے دور میں تقسیم تھی اسی طرح سے تقسیم رہے گی، جو ان کے لیے، نظام کے لیے اور پاکستان کے لیے کسی طور بھی سود مند نہیں ہے۔ لیکن جو بھی ہو جائے، یہ جس طرح کے بھی فیصلے کریں گے، جس طرح بھی عدالت کو چلانے کی کوشش کریں، قاضی فائز اسرار کے دور جیسا سیاہ دور پاکستان میں کبھی نہیں آ سکتا۔ قاضی فیصل صاحب گئے، کل سے پاکستان میں یہ دیکھ لیجئے گا کہ لوگ جشن منائیں گے، یہی لوگ جشن مناتے ہوئے نظر آئیں گے جو آج قاضی فیصل صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 2-3 ججوں نے تو ابھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو کل قاضی فیصل صاحب کا آخری دن ہے سپریم کورٹ میں، اور کل کا روز پھر جشن نوروز کی طرح جشن منایا جائے گا۔ وکلا منائیں گے، ان کے ساتھی جج صاحبان منائیں گے، اور وہ لوگ جن سے افیکٹ ہوئے ہیں، جن پر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے شب خون پہ شب خون مارے گئے، تحریک انصاف کو پیس کے کرش کر کے رکھ دیا گیا، ان لوگوں کی طرف سے تو خوشی کا اظہار کیا ہی جانا ہے۔ لیکن اگر ان کی جگہ پر منصور علی شاہ صاحب آتے تو بہتر ہوتا۔ منصور علی شاہ صاحب بھی تحریک انصاف کے لیے قطعی طور پر مناسب اور ان کے حامی جج نہیں ہیں، وہ قانون کی بات کرنے والے جج ہیں، وہ آئین کی بات کرنے والے جج ہیں۔ تو اس حوالے سے تحریک انصاف کو انصاف مل سکتا تھا، کیونکہ جب بھی انصاف ملے گا تحریک انصاف کے لیے، کوئی بھی جج انصاف ضمیر کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کرے گا تو وہ تحریک انصاف کے حق ہی میں چلا جائے گا۔ تو باقی منصور علی شاہ صاحب فی الحال چیف جسٹس نہیں بنے، لیکن اپنی باری پر وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اپنی باری پر کیسے بن جائیں گے؟ کیونکہ قاضی فیصل کے بعد اعجاز الحسن صاحب نے 1 سال کے لیے چیف جسٹس بننا تھا، وہ چلے گئے تو یحییٰ آفریدی کو جج بنا دیا گیا، تو ان کی باری 1 سال کے بعد آنی تھی۔ یہ پاکستان ہے، 1 سال میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ امید رکھیں، بلکہ یقین رکھیں کہ پاکستان میں ایسا کچھ ہو جائے گا کہ منصور علی شاہ صاحب اپنی جو ان کی باری ہے اس پر پاکستان کے چیف جسٹس بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔